والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد عبد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن میری ذات پہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اللہ اسے ایک نور عطا فرمائے گا، اور وہ نور ایسا عظیم الشان ہوگا کہ اگر ساری مخلوق کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی خاص طور پہ جمعہ کے مبارک والے دن درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے روایات ہیں جو امام سخاوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ والے دن میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو کہ تمہارا درود فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آیا، فرمایا کہ جمعہ والے دن میری ذات پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو، جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام لے کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا۔ لہذا عام دنوں میں بھی اس کی روٹین ہونی چاہیے، خاص طور پہ جمعۃ المبارک والے دن ہو سکے تو اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور معزز علماء کرام، ہمارا جو ماہانہ درس قرآن پاک کا سلسلہ ہے، سورہ بقرہ کا آغاز ہے ہدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ آگے ان متقین کی صفات کا بیان ہے، وہ کون سے بندے ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کا بیان کیا۔ وہ متقی کون ہیں؟
یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا متقین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اسے بھی مانتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو لہذا یہاں متقین کی صفات کا بیان کیا گیا۔ اب شروع سے ہم دیکھتے ہیں، فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی اس سے رہنمائی لینا چاہے، ہدایت لینا چاہے، یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہاں ہم نے اس بات کا اختتام کیا تھا، وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل وہی کرتے ہیں جو متقی ہیں، ہدایت لیتے وہی ہیں جو متقی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں۔ بارش جب برستی ہے تو بارش بلا تقسیم ہر جگہ پہ برستی ہے، میدان میں بھی برستی ہے، صحرا میں بھی برستی ہے، پہاڑوں میں بھی برستی ہے، گھاس پر بھی برستی ہے، گھر کی چھت پر بھی برستی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کی چھت پر برسے اور زمین پہ نہ برسے، بارش ہر جگہ برستی ہے۔ لیکن ہر جگہ جہاں بارش برستی ہے ہر جگہ اس سے فائدہ حاصل کرے ایسا نہیں ہوتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر ذہن میں آ گیا، وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسا دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جب تیری رحمت برستی ہے اب وہ دیکھ کر نہیں برستی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جہاں نیک لوگوں کا اجتماع ہونا، نیک لوگ اکٹھے ہوں اور ان نیک لوگوں کے اندر کوئی گناہگار شخص آ جائے تو اب ایسا نہیں ہوتا کہ رب تعالی کا کرم ہو اس گناہگار کو نکال کر باقی پہ کرم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ رب کی رحمت جب برستی ہے تو پوری محفل پہ برستی ہے، پورے اجتماع پہ برستی ہے، اور نیک لوگوں کے صدقے میں گناہگار کو بھی بخش دیا جاتا ہے، گناہگار کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے۔ تو بہرحال برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اب بارش برس رہی ہے، وہی بارش جب فصل پر پڑی
سبزے پر اور کھیت میں پڑی وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ گھاس اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور وہی بارش اگر گندگی کے ڈھیر پر پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ بدبو میں اضافہ ہوگا، گندگی میں اضافہ ہوگا۔ اب وہی بارش ہے، پانی وہی ہے، لیکن جس جگہ پہ برسی وہ جگہ بدلنے کی وجہ سے کیفیت بدل گئی، حکم بدل گیا، انداز بدل گیا۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی میں نے آپ کو، تو رب تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا اور اعلان عام ہے، جو بھی ہدایت لینا چاہے قرآن ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت لینا چاہے قرآن رہنمائی کرتا ہے، جو سمجھنا چاہے قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی بیان فرما دیا، رہنمائی وہی لیں گے جو متقی ہیں، رہنمائی وہی لیں گے جن کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو رب کا قرآن تو رحمت ہے، رب کا قرآن ہدایت ہے، مگر اس سے رہنمائی وہی لے رہے ہیں جن کو اللہ نے متقی بنایا ہے، جن کو اللہ نے متقین والی صفات عطا کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج کے اس دور کے اندر سرکار کے زمانے سے لے کر اگر کسی نے ہدایت حاصل کی ہے، رہنمائی حاصل کی ہے، قرآن سے فیض لیا ہے، قرآن سے برکت لی ہے، قرآن سے ہدایت لی ہے، تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سواد آدم ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور مصطفیٰ کی نظر سے پڑھ کر قرآن سے فیضان حاصل کیا، مگر نہ یہی قرآن خارجیوں نے بھی پڑھا۔ کل 21 رمضان ہے نا، شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس مناسبت سے آپ کا ذکر بھی ہو جائے۔ یہی قرآن ہے جو خارجیوں نے بھی پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، وہ قرآن پڑھ کر مولا علی کے دشمن بنے، قرآن پڑھ کے مولا علی کے دشمن بنے۔ اور سرکار نے تو واضح اعلان فرما دیا تھا، قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادتوں کو بڑا کم تر سمجھو گے۔ صحابہ سے فرمایا کہ وہ اتنی عبادت کریں گے کہ جب تم اپنی عبادت کا ان کی عبادت سے مقابلہ کرو گے تو تم کہو گے ہم تو عبادت ہی کچھ نہیں کرتے، یہ اتنی عبادت کرتے۔ وہ قرآن پڑھنے والے تھے اور قرآن پڑھ کر صحابہ کے دشمن بنے، مولا علی کے دشمن بنے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن ہدایت ہے، مگر ہدایت ملتی اسے ہے جس کا دل ستھرا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی تشریح ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کا ادب ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر نبی کے صحابہ کا ادب ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے متقین کی صفات کو ذکر کیا، یؤمنون بالغیب، ایمان والے متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ ہم خدا کو ماننے والے، خدا کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مانتے ہیں، کسے کہتے ہیں غیب پر ایمان لے کر۔ خدا کو دیکھا نہیں، ہاں جب جنت میں جائیں گے تو رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت میں جمعے والے دن
جمعے والے دن، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی جنتیوں کو خاص نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور وہ کیا؟ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ خدا کو دیکھا نہیں مگر بن دیکھے ایمان لائے ہیں، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ قیامت آئے گی، ابھی آئی نہیں، دیکھا نہیں ہے، مگر ایمان ہے، یہ ہے غیب پر ایمان لے کر آنا۔ قرآن ہم مانتے ہیں مگر نازل ہوتا ہم نے دیکھا نہیں، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، انبیاء کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، انبیاء پر جو کتابیں اتری دیکھا نہیں مگر ایمان ہے۔ تو گویا رب اعلان کر رہا ہے، جو بن دیکھے مجھے مان رہے ہیں، بن دیکھے قیامت مان رہے ہیں، بن دیکھے جنت مان رہے ہیں، بن دیکھے دوزخ مان رہے ہیں، بن دیکھے میرے نبی پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں، رب اعلان فرما رہا ہے یہ متقی لوگ، یہ متقی لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ذرا غور کیجیے، بن دیکھے ایمان لے کر آنے کی بھی اپنی ہی ایک شان ہے۔ یا میں ایک وضاحت عرض کروں، یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ وہ ہیں مقدس ہستیاں جنہوں نے آمینہ کے لال کا دیدار کیا، ایمان لے کر آئے، انہیں نبی کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدے کی ایک بات نوٹ فرما لیں، ذہنوں میں بٹھا لیں، یاد کر لیں، ہمارا ایمان کبھی بھی صحابہ کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، فرمایا ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان زیادہ، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو صحابہ کا جو ایمان ہے وہ افضل ہے، وہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بندہ بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، غوث قطب ابدال بھی ہو، صحابہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، آمینہ کے لال کا دیدار کیا، تو جیسے ہی کلمہ پڑھ کے آمینہ کے لال کو دیکھا، رب نے سارے پردے اٹھا لیے اور ایسا مقام عطا کیا، بڑے سے بڑا ولی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا مقام ہے صحابہ کے ایمان کا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، جو حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس میں آمینہ کے لال نے ہمارے ایمان کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ حاضر خدمت ہیں، فرمایا صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کن لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، کن لوگوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ جو فرشتے رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، فرشتے ایمان لے کر آئے، تو فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما لہم لا یؤمنون وہو عند ربہم، اے میرے صحابہ تمہارا یہ جواب نہیں بنتا، فرشتوں کو کیا ہوا ایمان نہیں لے کر آئیں گے، وہ تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ تو رب کے پاس رہتے ہیں، تو فرشتے نہیں ایمان لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ یہ جواب نہیں، جواب کچھ اور ہے۔ اب صحابہ نے نا جواب بدلا، کہتے ہیں حضور انبیاء کا ایمان بڑا عجیب ہے، انبیاء کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے صحابہ انبیاء کا ایمان عجیب کس طرح ہوا، حالانکہ رب کی وحی ان پہ نازل ہوتی ہے،
انبیاء ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ ارے یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے رب اوروں کو ایمان عطا کرتا ہے، ان پر وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، رب کی وحی آتی ہے۔ انبیاء کا ایمان عجیب، ان کا ایمان عجیب نہیں۔ اب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پھر جواب بدلا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے، ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارا ایمان عجیب کس طرح؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان عجیب کس طرح حالانکہ تم صبح و شام میرا دیدار کرتے ہو، صبح و شام میرا دیدار کرتے ہو، میرے معجزات کو دیکھتے ہو، میرے فتوحا والے مکھڑے کو دیکھتے ہو، میں انگلی کا اشارہ کروں چاند ٹوٹ جاتا ہے، میں انگلی کا اشارہ کروں ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے، میں انگلی کا اشارہ کروں تو پتھر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے میرے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، درخت مجھے سلام کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اے میرے صحابہ میرے معجزات کو تم دیکھ رہے، میری شان و عظمت کو تم دیکھ رہے، میرے مقام کو تم دیکھ رہے ہو، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کیا کرو؟ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ اب صحابہ نے خاموشی اختیار کی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بتائیے کہ لوگوں کا ایمان عجیب ہے۔ اب آمینہ کے لال نے بیان کیا، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، بعد میں پیدا ہوں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، تمہیں دیکھا نہیں ہوگا۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں میرا ذکر سنیں گے، میری ذات پہ ایمان لے کر آئیں گے، تمہارا ذکر سنیں گے، قرآن کا ذکر سنیں گے، قرآن کو رب کی کتاب مانیں گے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں میرا دیدار نہیں کیا، خدا کو دیکھا نہیں ہے، قرآن نازل ہوتے نہیں دیکھا، انبیاء کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے فقط اتنا سنا ہے ایک آمینہ کا لال ہے، پیدا مکے میں ہوا ہے، ہجرت مدینے کی طرف کی ہے، فتوحا والا مکھڑا ہے، واللیل والی زلفیں ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، وہ مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ آگے فرمایا نہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے، نہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، نہ تمہارا ایمان عجیب ہے، عجیب ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو قیامت تک آئیں گے، میرا نام سن کے اپنی جانیں قربان کریں۔ فرمایا میرے ان غلاموں کا ایمان بڑا عجیب ہے، دیکھا نہیں، اللہ اکبر، مگر جب ان کے سامنے نام لیا جائے گا نا تو محبت سے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، وہ میرے نام پہ سب کچھ قربان کریں گے۔ فرمایا میرے ان غلاموں کا ایمان بڑا عجیب ہے، یہ ہے غیب پر ایمان لے کر آتے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے، دیدار نہیں کیا مگر دل سے تسلیم کرتے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی زوجہ کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے نکلا، ساحل سمندر کی طرف بڑھا، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے ولی گزرے اور مجذوب قسم کے بزرگ تھے، ریت کے پاس بیٹھے ہیں، اور جس طرح چھوٹے بچے پہلے دیکھا کرتے تھے، آج کل تو بچوں کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے کی بات کی، آج کل تو بچوں کا انداز ہی بدل گیا ہے، اب ہر گھر میں ہر جگہ پہ یہی معاملہ ہے، موبائل ہے اور بچہ ہے، ٹی وی ہے اور بچہ ہے، یہ صورتحال ہے۔ ورنہ پہلے جب بچوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کھیلنے کے لیے باہر نکلتے تھے، ریت پڑی ہوتی نا اس میں ہاتھ رکھ کے پاؤں رکھ کے گھر بنایا کرتے تھے اور پھر ختم بھی کر دینا، اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ وہاں ریت پر بیٹھے ریت کے گھر بنا رہے تھے،
مائی صاحبہ ساتھ ہیں، خلیفہ ساتھ ہیں. تو مائی جو تھی، مائی صاحبہ جو تھی وہ بزرگوں کے سے بڑا پیار کرنے والی، عقیدت رکھنے والی. تو دیکھا بابا جی گھر بنا رہے ہیں، پوچھا بابا جی کیا کر رہے؟ کہا جنتی گھر بنا رہا. کیا بنا رہا؟ جنتی گھر. بزرگ موج میں تھے. کہا بابا یہ جو گھر بنا رہے ہیں جنتی، یہ بیچتے بھی ہیں؟ کہاں بیچتا ہوں. جنتی گھر لینا تو خرید لو، اس کی قیمت ادا کرو. حضور اس کی قیمت کیا؟ کہا 10 درہم دو گھر تمہارا. خلیفہ نے کہا عجیب آدمی، 10 درہم میں جنتی گھر ملتا ہے؟ بندے ساری زندگی عبادتیں ریاضتیں مجاہدات کرتے، یہاں 10 درہم میں گھر مل رہا ہے؟ ایسے گھر تھوڑی ملتا ہے جنت میں. لیکن مائی صاحبہ اچھے عقیدے والی تھی، اچھا ذہن تھا ان کا. انہیں پتا تھا اللہ کا ولی جب زبان سے کہہ دے تو رب پوری کر دے. سرکار نے حدیث میں فرمایا رب کے کچھ بندے وہ ہیں جب تمہارے پاس آئیں گے بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، بال بکھرے ہیں، اور تم انہیں اپنے پاس نہ بٹھاؤ. تم انہیں اپنے پاس نہ بٹھاؤ، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے قسم اٹھا دے کسی بات پر تو رب قسم پوری کر دیتا. رب ان کی بات نہیں ٹالتا. اللہ اکبر. بی بی صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے بابا جی میں یہ 10 درہم لے، یہ جنتی گھر مجھے دے. بابا جی نے 10 درہم لیے، سمندر میں پھینکے اور وہ گھر گرا دیا. کبھی بھی یہ تیرا جنتی گھر پکا ہو گیا. خلیفہ نے مذاق اڑایا، ایسے جنتی گھر تھوڑی ملتا ہے. خیر وہاں سے واپسی ہوئی، رات کو گھر پہنچے. جب گھر پہنچے نا، خلیفہ اپنے بستر پہ سو رہا ہے، خواب آیا اور اس خواب کے اندر اس نے جنت کا منظر دیکھا. ایک بڑا عالی شان محل ہے اور اس پہ اس کی زوجہ کا نام لکھا ہے. جب بی بی کا نام لکھا دیکھا نا، اندر جانے لگا. فرشتوں نے روک لیا. کدھر جاتے ہو؟ کہا جنتی محل اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں جا سکتے. کہا میری بیوی کا مانا کا بیوی ہے دنیا میں، یہاں وہی جائے گا جو اس کا مالک ہے، یہاں تم نہیں جا سکتے. جنت میں یہی ہوگا نا، جس کا جو مالک ہے وہی جائے گا. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے، اچانک آنکھ کھل گئی. اٹھا بیدار ہوا، سوچا کو جگایا. کہا چلو اسی بابے کے پاس جنتی گھر لینے جانا. اسی بابے کے پاس جانا ہے، جنتی محل لینا ہے. صبح ہوئی، تیاری کی، پہنچے. بابا جی اپنے کام میں مصروف ہیں. کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنتی محل بنا رہا ہوں. جنتی محل بنا رہا ہوں. بابا جی بیچتے ہیں؟ ہاں بیٹا بیچتا ہوں. حضور قیمت کیا ہے؟ بابا نے کہا 10 لاکھ دینار لیتا. سونے کا سکہ، درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ. 10 درہم 10 لاکھ دینار سونے کا سکہ. کروڑوں اربوں حساب ختم ہو جائے اور یہ اتنی رقم ہے. بادشاہ نے حساب لگایا، میرے پاس تو پورے خزانے میں اتنی رقم نہیں ہے. اب بابا جی نے جب یہ کہا بیٹا 10 لاکھ دینار لیتا ہو، جنتی گھر لینا ہے. کہا بابا جی اب سودا بدل دیا ہے، کل تو 10 درہم لیے تھے. کہا بیٹا ہاں، کل والا جو سودا تھا بغیر دیکھے تھا، اب رات کو دیکھ کے آ رہا ہے، اب سودا بدل دیا ہے. ارے صحابہ کا ایمان بڑی شان والا ہے، صحابہ کا ایمان بڑی عظمت والا ہے. مگر مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میرے وہ غلام ہیں جنہوں نے دیدار نہیں کیا، میرا نام سن کے قربان ہو جائے انہیں میرا امت. یہ ہے وہ فرمایا ان کا ایمان عجیب ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ ہم نے جو انہیں عطا کیا اس میں سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں.
اب میرا ٹائم تقریباً پورا ہو چکا ہے، اسی پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، متقین کی صفات، متقین کی غیب پر ایمان لے کر آئے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کا یقین ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ رب فرماتا ہے یہی وہ بندے ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی بندے کامیاب ہیں۔ میں دو باتیں عرض کر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، سمجھنے والی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہمارے نزدیک نیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہم نیک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس نے 10 تسبیحیں لمبی لمبی پہنی ہو، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے ہو، 4 انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں پہنی ہوں، 5 اور جناب دم کرے بابا اور سر درد غائب ہو جائے، بابا دم کرے اور طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا پکا ولی ہے۔ اور اس کے معمولات دیکھو نا تو عورتوں سے وہ ملتا ہے، عورتوں کے سروں پہ ہاتھ وہ پھیرتا ہے، عورتوں سے پاؤں وہ دبواتا ہے، مریدنیوں کے ساتھ باتیں وہ کرتا ہے بے پردہ ہو کر، نماز کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، اور کہتا نظر آتا ہے جی شریعت والے اور ہیں، طریقت والے اور ہیں، ہم طریقت والے ہیں، مولوی شریعت والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا بندہ پہنچے ہے، رب کا قرآن ہے، پہلا سپارہ ہے، رب نے اعلان کر دیا متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لے کر آئے اور نماز ادا کرے، متقی وہ ہے جو زکوٰۃ دے، متقی وہ جو آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ اس پوری جو آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہے متقی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت کی دھجیاں اڑائے نا، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کا مذاق اڑائے، جو شریعت کی پاسداری نہ کرے، وہ متقی نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جو یہ متقی ہے انہی کے بارے میں فرمایا یہ کامیاب ہونے والا۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، یہ صفات ہم نے اپنا لی، الحمدللہ ہم ایمان والے۔ اب نماز کی پابندی، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مال کثیر ہونا، جب بندہ یہ کہتا ہے یار وہ 10 لاکھ میں سے میں اتنی زکوٰۃ نکالوں گا، یہ میرا تو مال تھوڑا ہو جائے گا، پھر دل اندر سے برگلاتا ہے یار چھوڑو پنا تھوڑے بھی کسی بھی کام ہو جائے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اب زکوٰۃ کس کی راہ میں دینی ہے؟ کتنا عجیب بندہ ہے وہ۔ رب فرماتا ہے یعنی قانون یہ ہے 1 لاکھ میں سے 2500 دو، چوتھا 40واں حصہ، اور نفس اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا، اور پھر اگر کوئی نہ دے نا تو رب پھر پورے کا پورا باغ بھی جلا دیتا ہے، پورے کا پورا باغ بھی جلا دیتا ہے۔ ٹائم مختصر ہے لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کی جائے، فطرانہ ادا کیا جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزرے، بس اسی میں ہمارا سکون یہاں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔